اسی طرح آپ دیکھیں کہ پھر وہ جو عمار بن یاسر تھے، یہ بھی غلام، وہ جن کی کافر مثالیں دیتے ہیں کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیروکار ہیں، ہم آپ کی کیا کریں پیروی. تو عمار بن یاسر کی بھی ماں باپ کو باندھا، مارا، ان کی ماں سمیہ رضی اللہ عنہ، اور پھر وہ یاسر ان کے والد، اور یاسر بن عمار وہ خود. تو اتنا ان پہ ظلم کیا کہ ایک پھر دن انہوں نے تنگ آ کے، اچھا ظلم کرنے والے بھی تنگ آئے ہوئے تھے کہ یہ مانتے نہیں ہیں، وہ تھک گئے مار مار کے. پھر انہوں نے کہا بڑے ماں باپ کو جوان اولاد کے سامنے مارو تاکہ اس سے ذرا پتہ چلے. عمار کو ماں کے پیٹ میں انہوں نے تیر مارا، یا جو بھی اس زمانے میں وہ تھا، ایک طرف سے کہتے مارا، دوسری طرف سے نکلا، اور وہ اسلام سے نہیں ہٹی. اور پھر کہتی ہیں بیٹا فخر کرنا اس پر کہ میں اسلام کی پہلی شہیدہ ہوں، اور وہ پہلی شہیدہ تھی، تاکہ بیٹا ڈگمگائے نا. اسی طرح باپ کو مارا، اور خود مارنے والے تھک گئے لیکن مار کھانے والے نہیں تھکے. تو یہی بات ہے کہ دیکھو ہمیں تو کچھ بھی نہیں کرنا، ہمیں تو صرف اپنے رب کے حکم پہ چلنا ہے. ہمیں تو اس قرآن کی رہبری جو ہمیں ملی ہے، یہ پیغمبر، یہ رہبری، یہ جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان کا نچوڑ ہمیں جو ملا ہے، یہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے. اس کو ساتھ ساتھ رکھنا ہے. اگر اس کو نہ رکھا تو بس ہم فیل. باقی ہمارا تو کوئی امتحان ہی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہم نے کیا اسلام کے لیے. تو یہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں. یہ آیت دوبارہ سن لے 111. کون سی ہم بات پڑھ رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی، کہ قالوا انؤمن لک واتبعاک الارذلون. ہم تیری پیروی کیا کریں، تمہارے ساتھ تو بڑے رذیل لوگ ہیں، بڑے گرے پڑے لوگ ہیں. ایک مجھے اور بات یاد آ گئی کہ دیکھیں یہی والی بات جو سورہ ابسا میں ہے. کیا سورت کا نام ہے؟ سورہ ابس میں ہے کہ ابسا وتولا ان جاء الاعمى. کیا تم نے اس سے تیوری چڑھا لی کہ وہ اندھا تمہارے پاس آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ سردار آپ کے پاس بیٹھے تھے تو کیا ہو گیا ہے؟ یہ جو بندہ اندھا آیا تھا، ہدایت تو اسی کے پاس تھی، اس کی آنکھیں نہیں تھی لیکن دل روشن تھا. تو یہ غریب گرے پڑے لوگ ایمان لاتے ہیں. یہ سردار لوگ انہیں کہتے ہیں کہ یہ گرے پڑے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ جنتوں کے وارث ہیں، اللہ کے نزدیک ان کی ویلیو پوچھو. پھر کہا کہ قالا وما علمی. انہوں نے پھر اس بات کا جواب دیا کہ جن کو تم گرے پڑے کہہ رہے ہو نا، قالا کہا نوح علیہ السلام نے، وما اور کیا، علمی مجھے کیا علم، بما کانوا یعملون کہ وہ تھے یا جو بھی وہ عمل کرتے تھے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. یعنی میرے پاس کوئی کلمہ پڑھے اور اللہ پر ایمان لے آئے، پیغمبر کا مطلب یہ ہے، تو میں اس کی پچھلی ہسٹری نہیں پوچھوں گا. کسی کا بھی نہیں حق کہ بھی پیچھے یہ کیا تھے، کوئی غلام تھے، کوئی چور تھے، کوئی ڈاکو تھے. نہیں، وہ آ گئے ہیں اور انہوں نے اللہ پر ایمان ظاہر کیا ہے تو بس وہ قبول ہے. یہاں پر کیا ہوتا ہے، ابھی تک یہ امتحانات لوگوں کے ختم ہی نہیں ہوتے. یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی بہن کو الٹے سیدھے کام کرے یا کوئی بھائی الٹے سیدھے کام کرے، پھر ان کو خیال آ جائے اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور وہ حج کرنے جائیں تو لوگ کیا کہتے ہیں، 100 چوہے کہا کہ بلی حج کو چلی. آج بھی نہیں باتیں ختم ہو رہی بالکل اسی طرح کی. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ رذیل لوگ ہیں. ہم بھی لوگوں کو باتیں کرتے ہیں، فرق تو ہم بھی رکھتے ہیں. تو ان آیتوں سے ہمیں سبق ملتا جاتا ہے. ہمیں وہ ہسٹری سمجھ کے نہیں پڑھنی کہ وہ یہ ہوا تھا تاریخ میں، نہیں، اب یہ ہو رہا ہے، اب بھی ہو رہا ہے. ہمیں اس چیز سے اب رکنا ہے کیونکہ اللہ سمجھا رہے ہیں کہ کسی کو کمتر نہ سمجھو. کوئی رذیل نہیں ہے، غریب ہونا کوئی گناہ نہیں ہے. ایک دوسرے کی قدر کرو. اللہ کے نزدیک کون ہے؟ صرف متقی نمبر لے جائیں گے، باقی کوئی امیر غریبی کا کوئی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس کائنات میں سرخ سیاہ سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہے، کسی ایک کی طرف نہیں، تمام قوموں کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا. کوئی نہ کہے کہ وہ گورے کی طرف آئے. اس کے بعد اگلی آیت آپ دیکھیں، آیت نمبر 113. ان حسابہم نہیں ہے، ان حسابہم الا علی ربی لو تشعرون. ان نہیں، حسابہم حساب ان کا، الا مگر، علی ربی اوپر میرے رب پر ہے، لو تشعرون کاش کہ تم یہ شعور رکھتے. ان باتوں کو چھوڑ دو کہ پیچھے کوئی کیا تھا. جو آ گیا ہے مسجد میں اسے تانے نہ دو. لو جی آج تو یہ مسجد میں آ گئی، یہ تو لوگوں کی کمیٹیاں کھا گئی تھی، یہ تو برے برے کام کرتی تھی. ہوتا ہے نا، یہ چھوڑ دو. وہ مسجد میں آ گئی ہے، بس اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھو کہ اللہ نے اسے بلایا.
اگر ہم لوگوں کا یعنی ہم لوگوں کو انصاف کرنے پہ آئیں کہ بھئی ہم نے تو ان کو دیکھا ہوا نہیں، تو اللہ پھر ہمیں چھوڑے گا؟ اللہ بھی ہماری وہ چیزیں جانتا ہے جو کوئی بھی نہیں جانتا. تو اس لیے لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دیں کہ یہ پہلے کیا تھے. اللہ نے بس ایک چیز پہ پرکھا ہے، ایک ہی کسوٹی ہے، متقی ہو گیا، اللہ سے ڈرا ہے، بس صحیح، اور کوئی چیز نہیں. ٹھیک ہے. نبی جواب دے رہے ہیں نوح علیہ السلام کہ دیکھو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ان کے اعمال کیسے تھے، ان کا حساب جو ہے نا وہ اللہ پر ہی ہے، میرے پر نہیں. میرے پاس تو صرف وہ آئے ہیں، ایمان لائے ہیں، تو مجھے قبول ہے. باقی ان کو بھی کہہ دیا لو تشعرون، کاش کہ تمہیں بھی کوئی شعور ہوتا کہ یہ باتیں اللہ کی کیا ہیں. وما انا بطارد المومنین، وما انا بطارد المومنین، اور نہیں ہے انا میں بطارد کہ میں انہیں نکالوں، دھتکار دوں، المومنین مومنوں کو. میرے پاس جو ایمان لے کے آ گئے، دیکھیں وہی سلسلہ. اب میرا یہ حق نہیں بنتا کہ میں کوئی غریب ہے یا تم سردار ہو اور تم نے کہہ دیا کہ میں ان کو نکال دوں تو میں یہ نکال دوں. کبھی نہیں ہو سکتا. آج کے دور میں بھی دیکھیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گی، مجھے یاد آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی بیٹی کا یا نکاح کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ عام کسی غریب کو بھی پکڑ کے لاؤ کہ وہ کھانا کھائے. بلکہ کبھی تو یہ کہتے تھے کہ جب کسی کے گھر نکاح ہونا تو دروازے پہ کھڑے ہو کے کوئی جا رہا ہو کہ آ جاؤ بھائی. یہ ہے طریقے سے. اب تو بھائی جو ہم کسی کو شادی کرتے ہیں، جو کارڈ دیتے ہیں غریبوں کے گھر، کوشش کرتے ہیں پہنچاؤ ہی نہ، وہ آئیں گے تو ہماری انسلٹ ہو جائے گی، وہ نہ ہی آئیں، اور انہوں نے دینا لینا بھی کچھ نہیں. تو یہ وہ ساری باتیں وہی ہیں جو یہ قرآن میں ہے منع، کہ لوگوں کو رذیل سمجھنا، گرے پڑے سمجھنا. حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو. ایک بھائی اگر بہت ترقی کر جاتا ہے نا، وہ دوسرے بھائی کی مدد بالکل نہیں کرتا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ تو جیلس ہوتا ہے ہم سے، یہ تو ساری زندگی ہم سے حسد کیا اس نے. وہ غیروں کی مدد کر دے گا لیکن اپنے سگے بھائی کی نہیں کرے گا، تاکہ اپنے سگے بھائی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میرے پاس دولت ہے یا نہیں ہے، بس ان کی نظروں سے بچنے کے لیے. یہ نہیں پتا کہ بھائی اگر تم اپنے سگے بھائی کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری دولت کو اور چار چاند لگا دیں گے. اور نظریں اللہ کی مرضی سے لگتی ہیں، ویسے نہیں لگتی. اللہ پہ بھروسہ پھر کیا ہوا؟ تو اپنوں کو چھوڑے جا رہے ہیں ہم، اور غیروں کے کام آئے جا رہے ہیں کہ ہماری واہ واہ ہو جائے. مسجدوں کو دے رہے ہیں، مدرسوں کو دے رہے ہیں، اور چیزوں کو دے رہے ہیں، صرف اپنوں کو چھوڑا ہوا ہے کہ نہیں بھائی یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کس لائن پہ چل رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو تم تمام دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہو. تمہارے جسم کے جس حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارے جسم کو ہی تکلیف پہنچتی ہے. تو تمہارا کوئی بھی بھائی کہیں بھی تکلیف میں ہے تمہیں پہنچنی چاہیے، اور اگر نہیں پہنچ رہی تو اس کا مطلب ہے بے حسی کا عالم ہے. اب نہ قرآن پہ عمل ہے نہ سنتوں پہ عمل ہے. تو اس لیے اللہ اکبر. تو کہا کہ میں اپنے پاس سے غریبوں کو، یہ مسکینوں کو دور کیسے کر دوں، میں کیسے انہیں ددکار دوں. تو یہ بھی میرے ساتھی ہیں، تمہاری طرح کے یہ بھائی ہیں. اللہ نے کہا سارے بھائی ہیں. اللہ اکبر. ان انا الا نذیر مبین، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، صرف ایک نذیر ہوں، ڈرانے والا ہوں، اور وہ بھی کھلم کھلا. مجھے جو ڈرانے کی چیزیں ہیں وہ کوئی نہیں چھپانی. شرح میں شرم کیسی، سب کچھ بتانا ہے. اللہ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ساری باتیں بتانی ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ، زینب بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کا تھا نا اللہ کا ارادہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیا اللہ نے اٹھ اور سب کو بتا، کوئی بات نہیں چھپانی. کیوں؟ اس لیے کہ آج میں یہ اعلان کر دو اے نبی کہ اپنا بیٹا ہی بیٹا ہے، غیر کا بیٹا کوئی بیٹا نہیں، تاکہ دنیا سے یہ بات ختم ہو جائے. تو اس لیے کوئی مطلب بات نہیں چھپانی دین کی، وہ صاف لوگوں کو بتانی ہے. یہ بھی پیغمبر کی ڈیوٹی ہے. انہوں نے کہا بھائی میری تو ایک ہی ڈیوٹی ہے کہ میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. اللہ نے کہا انہیں ڈرا بھی دو اور انہیں نہ خوشخبریاں بھی دے دو. پیغمبر دونوں چیزیں دیتے ہیں. بھائی اس دنیا میں اس طریقے سے رہو گے جس طریقے سے یہ اللہ کہہ رہا ہے تو تمہیں جنت ملے گی، خوشخبریاں ملیں گی. اور اگر تم میری پیروی نہیں کرو گے کیونکہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے تو پھر یہ ڈرانے ہیں، پھر یہ ڈراوے ہیں، پھر یہ جہنم ہے، جہنم کی سزائیں ہیں. سب کچھ بتا دیا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے. اللہ اکبر.